السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، حنفی بھائی خصوصاً امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور وہ نہ پڑھنے کی جو دلیل دیتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کی آیت پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اس آیت پہ حنفی بھائی اور جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے درمیان کافی بحث و تکرار ہوتا ہے علماء کے درمیان۔ تو وہ اس کے بارے میں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، جس طرح سرفراز خان صفدر دیوبندی نے کہا، اور بہت سے دیگر علماء جیسے مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی، مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس آیت میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ آیت مکی ہے، اور نماز میں کلام کرنا وہ مدینہ میں اس کی ممانعت نازل ہوئی، جیسا کہ زید بن ارقم کی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ مدینہ ممانعت سے کیا مراد ہے کہ کہتے ہیں کہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور مدینہ میں ہجرت کے بعد اس بات کی اجازت تھی کہ بندہ ایک نمازی جو بعد میں آتا وہ پہلے جماعت میں کھڑے نماز سے پوچھتا کہ کیا کون سی رکعت پڑھ رہے ہو، تو وہ جواب دے دیتا، اس کی اجازت تھی، یہ اجازت تھی۔ اور مدینہ میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو تکلم فی الصلاۃ منع ہو گیا۔ جو آیت نماز میں کلام سے منع نہ کر سکے وہ سورۃ فاتحہ کو کس طرح منع کر سکتی ہے؟ یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، خصوصاً حنفی بھائی، تو وہ کہتے ہیں یہ نماز کے بارے میں ہے، جب امام قرات کرتا ہے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس حدیث میں اس کا جو متن ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے۔ اس حدیث کو بیان قتادہ سے روایت کرنے میں 6 سے 7 راوی ہیں۔ 6 راوی جو ہیں وہ یہ الفاظ بیان نہیں کرتے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور صرف سلیمان تیمی اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اس بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ ان کا اضافہ، یہ نبی کے الفاظ نہیں ہے۔ تو صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں یہ الفاظ ثابت نہیں ہوتے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو اس میں محدثین میں سے امام ابن معین، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام دارقطنی، امام ابن خزیمہ اور امام ابو حاتم، امام بہقی وغیرہ، یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ سلیمان تیمی کا اضافہ ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اور یہ راوی اس کے ثقہ ہیں، لیکن ثقہ راوی کی
کی یہ زیادتی ہے، اضافہ ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، شاذ ہے۔ تو میرے بھائیو، شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی محدثین نے اس حدیث پہ بحث کی ہے۔ بہرحال اس طرح اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے بارے میں قرآن کی جو آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وہ ملفوظات میں لکھتے ہیں یہ تبلیغ کے بارے میں، قرات فی صلاۃ کے بارے میں نہیں۔ تو ان ساری بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم خصوصاً میں اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث جو ہے دونوں نماز کے بارے میں ہیں، بالفرض نماز کے بارے میں ہے، تو لیکن میرے بھائیو ان دونوں میں ایک حکم ہے کہ جب امام قرات کرے، قرآن پڑھے تو مقتدی خاموش رہیں، یہ حکم ہے اور یہ عام حکم ہے۔ نماز کے بعد بھی اور نماز کے اندر بھی جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو اس کا ادب احترام یہ ہے کہ غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ یہ عام حکم ہے، اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ جب چور چوری کرے، چور مرد ہو عورت ہو، چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ حکم عام ہے۔ اگر عام حکم کو ہر جگہ ہم استعمال کریں گے، لاگو کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا جس طرح ہم ایک ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کاؤنٹر پہ آ کے پیسے پوچھتے ہیں مالک سے، تو وہ کہتا ہے 300 ہے، ہم تو 300 روپے ادا کر دیتے ہیں۔ وہ کس چیز کا ادا کیا ہے؟ کھانا کھایا ہے، سالن کھایا ہے، پانی پیا ہے، ٹشو وغیرہ استعمال کیے ہیں۔ اب بالکل فارغ ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے 300 وصول کر لیا ہے۔ اب جاتے ہوئے ہم وہاں سے کوئی پنیر اٹھا لیں یا خلال اٹھا لیں، جو تیلی ہوتی ہیں دانتوں میں، کوئی ذرات وغیرہ پھنس جائے تو نکالنے کے لیے خلال کہتے ہیں اس کو، تو اٹھائے، اس کی ہم نے اجازت بھی نہیں لی، معمولی سمجھ کے اٹھا کے ہم باہر نکل گئے ہیں، تو وہ مالک ہوٹل والا کہے اس کو پکڑو، پکڑ کے لائیں، بھائی آپ نے چوری کی ہے لہذا تمہارا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ تو کہے میں نے پیسے دیے ہیں اس کے، کہتا پیسے تو تم نے پہلے دیے ہیں، آپ نے پیسے پہلے ادا کیے ہیں، اگر پیسے ادا کرنے سے پہلے وہ خلال اٹھاتے یا پنیر کا ایک ٹکڑا اٹھاتے تو ہم اس کے پیسے شامل کرتے، لہذا تو نے بعد میں پیسے دینے کے بعد میں یہ چیز اٹھائی ہے بغیر اجازت کے، اٹھا کے آپ خاموشی سے باہر نکل گئے ہیں، لہذا آپ نے چوری کی ہے اور تمہارا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس طرح کی پھر چھوٹی چھوٹے مسئلے پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس میں یہ حکم عام ہے۔ اور اس میں خاص حکم ہے، صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھل اور گابے کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے 3 درہم سے کم چوری ہو تو اس پہ بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب ایک طرف خاص حکم ہے اور اس میں حدیث سے تخصیص ہو گئی کہ خاص حکم ہو گیا کہ پھل اور گابے کی چوری پر 3 درہم سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموشی سنو، جب امام قرات کرے قرآن پڑھے تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، بلند آواز سے کوئی چیز پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، خاموشی کے ساتھ، خاموشی میں بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 744 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسکاتو کا بین التکبیر والقرات، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان میں خاموش ہو جاتے ہیں تو اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل بالماء والثلج والبرد۔ تو اس طرح یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعائیں ہیں
جس کو ہم سنا کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش جب ہو جاتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تکبیر اور قرات کے درمیان تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ خاموشی میں بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے، خاموش جب بندہ ہو اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب صحیح حدیث میں ہے، یہ تو عام حکم تھا جب امام قرآن پڑھے قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ اب ابو داؤد میں، ترمذی میں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان میں، سنن دارقطنی میں اس طرح حدیث ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ پر قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جب میں قرآن پڑھتا ہوں قرات کرتا ہوں تو تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ بھی نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو الحمد شریف نہیں پڑھتا امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو یہ حدیث آ گئی، یعنی امام کے پیچھے اس حدیث میں ہے کہ کسی قسم کی کوئی قرات نہیں کرنی چاہیے سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے سورۃ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی، ابو داؤد، ابن خزیمہ، امام دارقطنی، امام حاکم، امام بہقی، امام حافظ ابن حجر اسقلانی، امام خطابی وغیرہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس کو حنفیوں کے عبدالحی لکھنوی حنفی، اور اسی طرح ملا علی قاری حنفی، قاسم ننوتوی حنفی، مولوی عبدالقدیر حنفی، اور سرفراز صفدر حنفی دیوبندی احسن کلام وغیرہ میں اس حدیث کو انہوں نے حسن یا صحیح مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں بالکل ایک خاص حکم آ گیا کہ مقتدی کسی قسم کی قرات نہیں کرے گا، نہ بلند آواز سے نہ آہستہ آواز میں، سوائے سورۃ فاتحہ کی۔ یہاں تک رہ گیا مسئلہ کہ بلند آواز سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز میں ایک صحابی نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کس نے پڑھی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا جب میں امام کے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو۔ اس طرح ایک اور حدیث میں کسی صحابی نے بلند آواز سے قرات کی تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو امام مقتدی کا بلند آواز سے سورۃ فاتحہ یا کوئی چیز پڑھنی سب کے نزدیک منع ہے، اہل حدیثوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک، حنبلی، شافعی، مالکیوں کے نزدیک۔ تو میرے بھائیو امام کے پیچھے آہستہ آواز میں بھی نہیں پڑھنا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی قرات نہیں کرنی۔ لیکن میرے حنفی بھائی جو ہے وہ قرآن کی آیت تو پیش کرتے ہیں، خود اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ منیت المصلی، یہ حنفیوں کی 3 کتابوں کا حوالہ ہے۔ منیت المصلی کے اندر، سایہ کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ جب امام جماعت کرا رہا ہو تو اس وقت کوئی مقتدی آئے تو نماز میں کس طرح شامل ہو، تو وہ لکھتے ہیں ان تینوں کتابوں میں ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے آہستہ آواز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، تو باقی وہ قرات سنے گا۔ تو میرے بھائیو امام سورۃ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کے امام کی بلند آواز سے قرات کرنے کے باوجود حنفی مقتدیوں کو سبحانک اللہ ثنا پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور سورۃ فاتحہ سے منع کرتے ہیں اور ثنا کی اجازت دیتے ہیں، سبحانک اللہ کی اجازت بھی ایسا آواز میں تم پڑھ سکتے ہو چاہے امام بلند آواز سے قرآن پڑھا ہو۔ اسی طرح تو میرے بھائیو اگر ان کے پاس کوئی ثنا پڑھنے کی دلیل ہے
تو اس کا مطلب ہے عام حکم کے مقابلے میں کوئی خاص حدیث آ جائے، مخصوص حکم ہو، تو عام میں خاص پر عمل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح حنفی بھائی کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی مقتدی آتا ہے کہتا ہے کہ میں رکوع پانے سے پہلے میں جلدی سنتے فجر کی پڑھ لوں، جو میں نے نہیں پڑھی تو وہ پڑھنی شروع کر دے۔ ان کے علماء بھی انہیں منع نہیں کرتے اور عام بھی اس کو منع نہیں کرتے، وہ جلدی پچھلی صفوں میں فجر کی 2 سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن کے ادب کے بھی خلاف ہوا اور صحیح حدیث کے بھی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی، اور کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ اگر شروع کر لے تو وہ سلام پھیر لے، جب تکبیر ہو جائے تو پھر کوئی نفلی نماز سنتا وغیرہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں قرۃ الامام قرۃ المقتدی، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن کیونکہ یہ زور دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، صحیح بھی ہو تو میرے بھائیوں خود ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ التحیات میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ، اور اسی طرح درود شریف سارا کچھ پڑھتے ہیں، مقتدی پڑھا ہے، امام بھی پڑھا ہے۔ تو امام کی قرات مقتدی کی قرات میرے بھائیو اصل میں صرف سب کچھ مقتدی نے پڑھنا ہے، امام نے پڑھنا، سوائے جو سورۃ فاتحہ کے علاوہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے ممانعت ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ باقی سب کو سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، تکبیر کہے گا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، ہاتھ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اور پوری التحیات مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ تو میرے بھائیو یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت آتی ہے، وہ ملا علی متقی حنفی ہے، کتاب القرات خلف الامام، انہوں نے کتاب کنز الایمان کتاب لکھی، اور امام بہقی کی کتاب کتاب القرات ہے تو خلف الامام۔ تو اس میں یہ ہے کہ ملا قاری علی متقی حنفی جو ہے حنفیوں کے امام ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب انہوں نے کنز الایمان لکھی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام کے لفظ، خلف الامام، جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو علی متقی حنفی اس کے نیچے لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اور امام بہقی نے نقل کیا تو وہ بھی اس کے نیچے لکھتے ہیں اسناد صحیح۔ تو میرے بھائیو یہ بھی صحیح سند سے حدیث ثابت ہے۔ تو اسی طرح عبادہ بن صامت سے اور بھی حدیث آتی ہے کہ وہ امام کے پیچھے خود سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھی کو وہ سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد عبادہ بن صامت سے اس کے شیخ نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے سب پڑھا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح فجر کی نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا امام کے پیچھے کوئی قرات نہ کرے سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ اس سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نماز میں الحمد شریف نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، عشاء کی ہو، تہجد کی ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، نماز سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، نماز اشراق ہو، چاست ہو۔ تو کوئی نماز بھی ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے تو اس میں اگر ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو میت کے لیے جو پڑھی جاتی نماز اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، حنفی بھی نماز جنازہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی، جماعت اسلامی والے بھی، اہل حدیث بھی، حنبلی شافعی مالکی، اہل تشیع والے بھی۔ تو میرے بھائیو یہ نماز ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نماز نہیں ہوتی جس میں الحمد شریف نہ پڑھی۔ تو حنفیوں کا بریلیوں کا نماز جنازہ قطعاً نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں امام بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، مقتدی بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے۔
تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور نماز جنازہ میں تو خصوصاً احادیث عبداللہ بن عباس سے اور حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح احادیث سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں خاص حدیثیں بھی ہیں اور عام حکم بھی ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے نماز جنازہ، ورنہ ہوگا نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو امام بخاری نے جب بیان کیا صحیح بخاری میں، تو اس کے اوپر باب باندھا کہ امام اور مقتدی پر سب نمازوں میں، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، سورہ فاتحہ کی قرات کرنی مقتدی پر واجب ہے۔ یعنی امام اور دونوں کو، مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس عبادہ بن صامت کی حدیث امام بخاری نے دلیل لی ہے، اور اس حدیث کو جب حنفیوں کے محمود احمد عینی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 میں بیان کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے امام عبداللہ بن مبارک، امام اوزائی رحمہ اللہ، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، امام ابو ثور اور امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، 8 بڑے بڑے اماموں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ سب امام سب نمازوں میں، نماز جہری ہو سری ہو، سب نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب پر دلیل پکڑی ہے ان علماء نے۔ یعنی 8 امام جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کا نام لیا اور فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو یہ واجب سمجھتے تھے اس حدیث کی وجہ سے۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خلف الامام کے الفاظ نہیں ہے صحیح بخاری مسلم میں جو حدیث ہے عبادہ بن صامت والی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کو واجب سمجھتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے اماموں کا تذکرہ کیا ہے کہ یعنی عبداللہ بن مبارک بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ بن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ کے شاگرد بھی تھے اور امام مالک کے بھی شاگرد تھے۔ اسی طرح امام اوزائی رحمۃ اللہ کی بھی نے بھی امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے اور 157 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ مصر کے ہیں۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے رائے شہر کے، اور امام ابو ثور، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اس 8 کے 8 امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کو واجب سمجھتے تھے۔ امام ترمذی نے رحمۃ اللہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، ان اماموں کا ذکر کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 71 پہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی ہے اور امام مالک کے شاگردوں میں سے بھی عبداللہ بن مبارک ہے۔ یہ کوفہ میں بھی بہت عرصہ رہے، پھر یہ مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، تمام علاقوں میں یہ آتے جاتے رہے اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ اور خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک زندیق کو پکڑ کے لایا اور گیا، اور اس نے 4000 حدیثیں جھوٹی بنا کر بیان کی لوگوں میں، اور یہ بات اس نے تسلیم کی، جرم تسلیم کیا، تو اس کو خلیفہ ہارون رشید کہتے اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو جو 4000 حدیثیں میں نے جھوٹی بیان کی ہیں تو وہ تو دین خراب ہو جائے گا، تو پتہ نہیں چلے گا، مجھے نہ مارو، میں ایک ایک کر کے ساری آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ دین جھوٹی حدیثوں سے بچ جائے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک ایسا بندہ پیدا کیا ہے جو ضعیف اور کبھی صحیح حدیث کی پرکھ اس طرح کرتا ہے جیسے دودھ اور پانی کو انسان الگ الگ کر سکتا ہے، بتا سکتا یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، تو تمہارے جیسے زندیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں۔
تو یہ بات سب مانتے ہیں کہ وہ سکہ امام ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا جو امام ترمذی نے سند نقل کیا؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں انا اقرأ خلف الامامی، میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، والناس یقرؤون، اور سب لوگ بھی پڑھتے ہیں، الا قوم من الکوفیین، کوفہ کے لوگوں میں سے ایک قوم کے سوا، کوفہ کے لوگوں میں سے ایک قوم کے سوا سب لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کتنی وضاحت کر دی، صرف کوفہ کے اندر کچھ لوگ، ایک قوم ایسی تھی جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتی، باقی سب لوگ جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ کوفہ میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد حماد رحمۃ اللہ جو کوفہ میں رہتے وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور شاگردوں میں امام محمد بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک پڑھتے ہوئے وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کوفہ میں زیادہ رہے۔ تو میرے بھائیوں کوفہ کے لوگوں میں سے ایک قوم کے سوائے ایک قوم کے جو کوفہ میں رہتی تھی، اس کے علاوہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں سب لوگ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جیسے امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا علامہ عینی حنفی نے، امام عینی حنفی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، وہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ شام میں مصر میں رہتے تھے، اور اسی طرح اسحاق میں راہوے جو رائے شہر میں رہتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے بہت بڑے امام تھے، مدینہ کے امام مالک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے، اور اس کے مقلدین جو ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے۔ امام شافعی مکہ میں رہتے، امام شافعی اور اس کے مقلدین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے۔ احمد بن حنبل اور بغداد میں رہتے، وہ اور اس کے مقتدی یا اس کے مقلدین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح امام ابو ثور اور امام داؤد رحمۃ اللہ، یہ بھی بڑے بڑے چوٹی کے امام ہیں، یہ سب اور ان کے شاگرد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے جو وضاحت کر دی کہ صرف کوفہ میں ایک قوم ایسی ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتی، باقی سب شہروں کے لوگ، سب لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح امام علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی لکھتے ہیں اپنی کتاب غیثۃ الغمام صفحہ 157 میں، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے امام کعبہ بھی تھے۔ تو انہوں نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جہری اور سری سب نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو واجب سمجھتے، پڑھنا واجب سمجھتے تھے۔ یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں جس نے 200 صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ شرح سنہ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتی تھی، جن میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض سمجھتے تھے، فرضیت کے قائل تھے۔ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ شرح سنہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ اکثر صحابہ اور تابعین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور آگے تابعین کا تبع تابعین کا ذکر کیا کہ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ اور امام اسحاق، امام اوزاعی وغیرہ، عبداللہ بن مبارک یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں علماء کرام اور حنفیوں میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شاگردوں، ایک روایت میں آیا ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑے گا اس کے منہ میں پتھر یا انگارہ، اور دوسری روایت میں ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس صحیح حدیث
جو ہے کہتا ہے صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے شاگردوں، میں یہ تو برداشت کر لوں گا قیامت والے دن میرے منہ میں انگارہ ہو یا پتھر ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے نظام الدین اولیاء تیری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ قیامت والے نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکلی اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے۔ تو اس لیے میں بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں اور آپ بھی اس امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں۔ یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اور خود امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور محمد یوسف الدہانی دیوبندی اختلاف امت اور صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ بعض مسائل میں امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ خود حنفی تھے لیکن بعض مسائل میں امام شافعی کے مذہب کی تقلید کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سے ملا جیون حنفی بھی تفسیر احمدی کے اندر فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام اور بڑے بڑے حنفیوں کو، حنفی بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہ ملا جیون حنفی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بہت سارے حنفی جو ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، قائل تھے، اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں مالکی، شافعی، حنبلی اور دیگر، وہ سارے کے سارے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو واجب سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، مولانا عبدالحی لکھنفی حنفی جو ہیں وہ کتاب غیث الغمام کے صفحہ 54 میں لکھتے ہیں کہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہو۔ کہتے کسی حدیث میں ہمارے دلائل میں سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، نہ ہی اللہ کے رسول نے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے مقتدی کو منع کیا ہے۔ اور اسی طرح اشرف علی تھانوی حنفی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلائل میں سے، حنفیوں کے دلائل میں سے، ہمارے دلائل میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی بنا پر ہم مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے روک سکیں، اور اللہ کے رسول سے بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول، مرفوع حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح حدیث ہے مسلم شریف میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، پوری نہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے شاگرد ابو صائب نے پوچھا تو کیا امام کے پیچھے جب میں ہوتا ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فارسی، تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ آہستہ دل میں پڑھ لیا کر، فی نفسی کا، اپنے دل میں، نفس میں پڑھ لیا کر۔ مولانا ماسٹر امین کاروی کہتے ہیں فی نفسی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم سری جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کو بلند نہیں پڑھنا، سری پڑھنا چاہیے، فی نفسی کا، نفس میں، دل میں۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، جب نماز میں قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، بھاری ہوا، تو آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے قرآن کرتے ہو، کچھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جب میں قرات کروں تو میرے پیچھے تم نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے،
کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو اپنے دل میں ایسا پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے صحیح حدیث پیش کی ہے 2-3 طرق سے، اور مولانا سرفراز صفدر حنفی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ان کا یہی مسلک و مذہب تھا جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عبادہ بن صامت رضی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ان کا یہ مذہب مشہور تھا۔ تو میرے بھائیو، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ انس بن مالک سے صحیح احادیثیں آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مقتدی کو ہر قسم کی قرأت سے منع کیا سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی آیت اور جو حدیث امام قرأت کرے تو مقتدی خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ عام حکم ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا حکم خاص آ گیا کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کو نماز بھی کہا گیا ہے۔ تو ان دلائل سے پتہ چلا۔ اس طرح امام بخاری ہم جزء القرآت کے اندر لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور بہت سے تابعین کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ضروری ہے، واجب ہے مقتدی کے لیے۔ اگر وہ بھول جائے تو اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ جان بوجھ کے نماز میں سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح احادیث کے مطابق امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔